13 جون 2025 کو اسرائیل کے ایران پر حملے سے شروع ہونے والی جنگ اب اختتام کو پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس جنگ کا نقطۂ آغاز اسرائیل کی طرف سے ایسا حملہ تھا جس میں بیک وقت ایران کی جوہری تنصیبات، ایرانی افواج کے سینئر کمانڈروں اور خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی۔ اس کے بھیجے ہوئے ایجنٹوں نے ایران کے اندر سے بھی ڈرون کے ذریعے حملے کیے اور اسرائیلی فضائیہ کی درست ترین اہداف تک رہنمائی کی۔ اس جنگ کی انتہا 21 اور 22 جون کی درمیانی رات کو امریکی B-2 طیاروں کی ایران کی 3 جوہری تنصیبات فردو، نتنز اور اصفہان پر بمباری تھی۔ اس بمباری کے لیے ایسے مورچہ شکن بم استعمال ہوئے جو زمین کے اندر گہرائی تک جا کر زیر زمین تعمیرات کو بھی تباہ کر ڈالتے ہیں۔ امریکی افواج کا یہ آپریشن، جسے مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا گیا تھا، اس جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اس کارروائی میں اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق سالوں کی محنت اور اربوں ڈالر کی لاگت سے بنائی گئی ایران کی اہم ترین جوہری تنصیبات کو محض گڑھوں میں بدل دیا گیا۔ امریکی فضائیہ نے امریکہ کی ریاست مسوری سے اڑ کر ایران میں بمباری کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس کے جہاز دنیا میں کسی بھی ہدف تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسا حملہ تھا جس نے ایران کی دفاعی صلاحیت کو فیصلہ کن طور پر معطل کر کے رکھ دیا۔ اس حملے کے جواب میں ایران نے قطر کے العدید امریکی اڈے پر میزائل داغے، جن میں سے صرف ایک زمین تک پہنچا اور باقی تمام فضا میں ہی ناکارہ بنا دیے گئے۔ اس حملے کی نوعیت دفاعی یا فوجی نہیں تھی، محض سیاسی تھی، کیونکہ ایران نے قطر کو اس حملے کے ہدف اور اغراض و مقاصد کے بارے میں اعتماد میں لے کر ہی میزائل چلائے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس حملے میں قطر کی منشا اور اجازت شامل تھی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایران کو جواب دینے کا موقع فراہم کرنے کے بعد ہی قطر اپنا مصالحتی کردار ادا کر سکتا تھا۔ اس حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کو شکریہ کہا، جس نے قبل از وقت قطر بیس پر حملے کے بارے میں بتایا تھا۔ امریکی صدر کے مطابق ایران نے کمزور رد عمل دیا، جس میں کوئی زخمی ہوا نہ کسی کی جان گئی۔